لاہور میں المناک سانحہ کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق۔ ٹیوشن سینٹر کی بوسیدہ چھت پر مزدور کام کر رہے تھے۔ ٹیوشن سینٹر میں اس وقت 35 بچے موجود تھے۔ لوگوں اور ریسکیو اداروں نے لاشیں اور زخمی بچوں کو نکالا۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 4 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ بطور ماں والدین کی تکلیف کا اندازہ کر سکتی ہوں۔ 14 قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی المناک اور ناقابل تلافی سانحہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رد عمل۔ جاں بحق بچوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت۔ کہا سانحے کے ذمہ دار کسی رعایت کے مستحق نہیں، قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ ٹیوشن سینٹر کے مالک 2 بھائیوں سمیت 5 افراد زیر حراست۔ سنتاس معاہدہ کمزور کرنے کی بھاری قیمت ہو سکتی ہے۔ بھارت کو مشورہ ہے جنگ کے بیچ بونے سے گریز کرے۔ نائب وزیر اعظم اظہار ڈار کا سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار سے خطاب۔ کہا خطے میں پائیدار امن کا راستہ طاقت یا دھمکی نہیں، صرف مذاکرات ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا سنتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں۔ اور آبنائے ہرمز پر فیس وصولی۔ عمان نے ایران کے ساتھ مشترکہ منصوبے سے امریکہ کو آگاہ کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق آبنائے ہرمز ٹول ٹیکس پر ایران عمان کی مشترکہ کوششیں تیز۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں سے فیس لی جائے گی۔ جنگ سے قبل آبنائے ہرمز عالمی شپنگ روٹ تھا، جہاز بلا معاوضہ گزرتے تھے۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ہر صورت معاہدے کا تحفظ کرے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں بین الاقوامی سیمینار سے خطاب۔ کہا ایک معاہدے پر نہیں، 24 کروڑ عوام کی لائف لائن پر بات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا سنتاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں سے ہے، کسی کو علاقائی اور عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھڑ نے کہا بھارت کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت ملی تو کل اور ملک بھی کریں گے۔ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں، پورے عالمی قانونی نظام کے لیے انتہائی خطرناک مثال ہے۔ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی سید مہر علی شاہ کہتے ہیں بھارت چناب کا رخ موڑ کر پانی کا بہاؤ متاثر کرنے جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے چناب بیاس لنک کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ معاہدے کے مطابق بھارت چناب کا پانی بیاس میں نہیں ڈال سکتا۔ بھارت اس لنک پر پاکستان کو معائنے کی اجازت دینے کا پابند ہے۔ سابق صدر این ڈی یو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عامر ریاض نے کہا سنتاس معاہدے کا بنیادی مقصد دونوں ملکوں کے درمیان سنگین تنازع یا تصادم کو روکنا تھا۔ اب محسوس ہوتا ہے معاہدے کے بنیادی اصولوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ سنتاس معاہدے پر سیمینار میں بین الاقوامی ماہرین بھی شریک۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن بیجنگ کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کہا پانی روکنے کی دھمکی دینا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ جنگ کے دوران بھی لوگوں کا پانی روکنا جنگی جرم ہوتا ہے۔ سنتاس معاہدے کے تحفظ اور اس پر مکمل عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے۔ روسی ماہر ڈاکٹر زیغون کا کہنا ہے سنتاس معاہدے کی شقوں میں ایک طرفہ علیحدگی کی گنجائش موجود نہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے سنتاس معاہدے کو کمزور کرنا دنیا کے لیے خطرناک اقدام ہوگا۔ جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنتاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ ایران کی درخواست پر آج دوحہ میں مذاکرات ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا قطر میں مذاکرات شاید اہم ثابت ہوں یا شاید نہ ہوں۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر راضی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے رپورٹ میں بتایا کہ امریکہ اور ایران کے تکنیکی وفود کل علیحدہ مذاکرات کریں گے۔ قطر اور پاکستان ثالث کا کردار ادا کریں گے۔ امریکی اور ایرانی وفود کی قطری اور پاکستانی ثالثوں سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تکنیکی امور پر بات چیت کی جائے گی۔ اب
اب تک امریکہ سے مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تردید کر دی۔ کہا ایرانی وفد کل دوحہ میں قطری حکام کے ساتھ مذاکرات کرے گا، منجمد اثاثوں کی بحالی پر بات چیت ہوگی، آبنہ ہرمز میں بیرونی مداخلت مزید پیچیدگیاں پیدا کرے گی۔ ایران مفاہمتی یادداشت پر کاربند ہے، تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ خود بھی وعدوں پر عمل کرے اور اسرائیل کو بھی مجبور کرے۔ امریکہ اس معاملے میں کتنا سچا ہے، اس کا فیصلہ معاہدے کو دیکھ کر کریں گے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بھی دوحہ میں مذاکرات کی تردید کر دی۔ کہا اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر قطر پہنچ چکے ہیں، لیکن ایرانی حکام سے ملاقات کا امکان نہیں۔ آبنہ ہرمز میں آزاد جہاز رانی تمام خلیجی ملکوں کا حق ہے۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال پر عمان سے رابطے میں ہے۔ ایران کے 6 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے ایران منتقل نہیں کیے، یہ فنڈ صرف ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے مختص ہیں۔ عمان نے آبنہ ہرمز سے گزرنے پر فیس وصولی کی حمایت کی ہے، ایران کا دعویٰ۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ عمان ایران کے ساتھ مل کر آبنہ ہرمز کا مشترکہ انتظام سنبھالنے پر متفق ہو گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان بحری راستوں پر تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے۔ عمان نے ایران کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ عمانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسقط آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس کی حمایت نہیں کرتا۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا بحری خدمات پر متعلقہ ملکوں اور کمپنی سے باہمی رضامندی سے فیس طے ہو سکتی ہے۔ تازداران انقلاب کی آبنہ ہرمز کے مشرقی اور مغربی حصوں میں موجود تمام بحری جہازوں کو وارننگ، ہدایت کی اجازت کے بغیر آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش نہ کریں۔ آبنہ ہرمز سے 3 دن کے دوران 108 جہازوں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ امریکہ نے وعدے اور معاہدے کی پاسداری کی تو ایران بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، لکھا ایران دھمکیوں کے جواب میں سخت رد عمل دے گا، باہمی سمجھ بوجھ دو طرفہ راستہ ہے، غیر معقول دھمکیوں اور بے بنیاد الزامات کے جواب میں ایران فیصلوں میں عقل اور انسانی وقار کو ترجیح دیتا ہے۔ عمل کرنے کا وقت آئے گا تو ایران فیصلہ کن اور بے خوف انداز میں اپنا دفاع کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے آبنہ ہرمز ایران کی قومی خود مختاری کا ناقابل تقسیم حصہ ہے اور اس کا کنٹرول مکمل طور پر ایران کے پاس ہے۔ ابراہیم عزیزی نے جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا۔ پیدائشی شہریت ختم کرنے کی کوشش، ٹرمپ سپریم کورٹ میں کیس ہار گئے۔ امریکی سپریم کورٹ نے پیدائشی شہریت برقرار رکھنے کا فیصلہ سنا دیا۔ پیدائشی شہریت محدود کرنے کا امریکی صدر کا انتظامی حکم نامہ کل عدم قرار۔ صدر ٹرمپ غیر قانونی تارکین وطن کے ہاں پیدا بچوں کو ملنے والی شہریت ختم کرنا چاہتے تھے۔ صدر ٹرمپ نے حکم نامہ ماتحت عدالتوں کی جانب سے روکے جانے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر مولانا کے ثالثی کی حمایت کرتے ہیں، حکومت بھی فائدہ اٹھائے۔ بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا مولانا سے کشمیر کی صورتحال پر بات چیت ہوئی، چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے مسائل کا حل نکلے، الیکشن سے پہلے تنازع حل ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا کشمیر میں پہلی بار اتحاد ہوا، چاہتے ہیں مل کر حکومت بنائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلاول کا آنا پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی پیغام جا رہا ہے، امید ہے وہ مثبت قدم اٹھائیں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت ایم کیو ایم کا مشاورتی اجلاس، نئے سال کے مالی بجٹ پر پارٹی کی تجاویز پر تفصیلی تبادلہ خیال، وفاقی حکومت سے کیے گئے مطالبوں پر عمل درآمد کی حکمت عملی پر بھی گفتگو، کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور نئے منصوبوں کے لیے رابطوں کا فیصلہ۔ اجلاس میں سابق گورنر کامران ٹیسوری، سینئر مرکزی رہنما فاروق ستار، امین الحق اور دیگر کی شرکت۔
मुक़द्दस शख्सियात की नामुनासिब अक्कासी नाकाबिल कबूल करार। इशाअत से पहले हसास मवाद की जांच के लिए प्री पब्लिकेशन रिव्यू निज़ाम की तजवीज़। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने मीडिया और मसनूई जहानत से मुतालिक करारदादें मंजूर कर ली। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कहा, कोई भी हसास मवाद इशाअत के बाद इस्तिलाह काफ़ी नहीं, मौसर पेश की निगरानी नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में खुदकुशी की सजा से मुतालिक कानून साजी पर भी जोर दिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इज़्दवाजी तनाज़ात से मुतालिक फैसले का खैर मकदम किया। बच्चों के नफ़क़े से मुतालिक अदा की फैसले को इस्लामी अहकाम से अहम आहंग करार दिया। घरों में अंधेरा, गलियों में रोशनी। ब्राजील के मैच में लोड शेडिंग ने सताया तो लियारी वालों ने वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच देखने के लिए मुनफरिद अंदाज अपनाया। शहरी अपने घरों से बैटरियां निकाल कर ले आए। घरों की बैटरियां लगाकर पूरे मोहल्ले ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। ब्राजील की जीत पर लोड शेडिंग का गम भूलकर खूब जश्न मनाया। सनअत और पैदावार के लिए कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने गैर मारी मोटरसाइकिलों, बैटरी और सब्सिडी की तहकीकात के लिए ज़ेली कमेटी कायम कर दी। इजलास में कमेटी के रुकन मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मुल्क में तैयार इलेक्ट्रिक बाइक्स गैर मयारी हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की बैटरी 6 माह में खराब हो जाती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए आलमी मयार अपनाना होगा। चेयरमैन कमेटी हफीजुद्दीन ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर 80,000 रुपए सब्सिडी सिंध में नहीं मिल रही। सिंध की तैयार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी पंजाब में दी जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी की मकतूल अली जमील मुर्तज़ा के घर आमद अहल खाना से इज़हार ताज़ियत सरफराज बुकटी ने कहा, शहीद ताजिर की मासूम बच्चियों की मुकम्मल किफ़ालत और तालीम हमारी जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान हुकूमत दुख और तकलीफ की घड़ी में मरहूम के अहल खाना के साथ है। सोशल मीडिया पर हालिया अफसोसनाक वाक़े को चंद अनासिर गलत रंग दे रहे हैं। अमन बरकरार है, लोग मामूल के मुताबिक तफरी और अच्छे मौसम के लिए कोयटा आते हैं। बलूचिस्तान में तवील हाईवेज पर रोजाना सफर करते हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी भी शहीद ताजिर की रिहाइश गाह पहुंचे, अहल खाना से दुख और ताजियत का इजहार किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से ईरानी सफीर रजा अमीर मुकद्दम की मुलाकात। ईरानी सफीर वफ्द के हमरा जमात इस्लामी के दफ्तर पहुंचे। हाफिज नईम ने ईरानी अवाम और क़यादत को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, ईरान के मजबूत किरदार के नतीजे में अमरीका मुआहदे पर मजबूर हुआ। गजा और लबनान में फौरी और मुकम्मल जंग बंदी नागुज़ीर हो चुकी है। ईरानी सफीर ने मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तानी हुकूमत, कौम और जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 5 रुपए 94 पैसे सस्ता हुआ। 30 जून 2025 को इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 284 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 278 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ। अडियाला जेल के कैदियों का फरार। ड्यूटी पर मामूर जेल गार्ड के इंचार्ज समेत 5 अहलकार जेर हिरासत। आईजी पंजाब ने एसपी हेडक्वार्टर्स राव मुदस्सिर इकबाल को ओहदे से हटा दिया। डीएसपी हेडक्वार्टर्स इम्तियाज अहमद भी मुअत्तल। पुलिस कैदियों को अदालत से वापस अडियाला जेल ले जा रही थी। कैदियों ने पहले वैन में हंगामा किया, फिर अहलकारों पर हमला कर दिया। अहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंककर 14 कैदी फरार हुए। पुलिस ने 4 पकड़ लिए, दीगर की तलाश जारी है। इंसानी आज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने 5 मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 दिन की तौसी कर दी। वकील ने कहा, मुल्ज़मान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। एफआईए ने मुल्ज़मान को गलत नामजद किया है। कोयटा के सिविल अस्पताल में डॉक्टर महानूर पर तेजाब फेंकने के बाद यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का 23वां रोज। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद होने के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। चबन में पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती के विद होल्डिंग कैंप में रश। गैर कानूनी अफगान शहरियों को 10 जुलाई से पहले पाकिस्तान छोड़ना होगा।
وینزویلا میں تباہ کن زلزلہ، عمارتوں کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری، اموات 1700 سے بڑھ گئی، 5000 افراد سے زائد زخمی، 50,000 تاحال لاپتہ۔ زلزلے کے باعث 774 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، 15,000 افراد بے گھر۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اموات کی تعداد 10,000 سے 1 لاکھ تک ہونے کا خدشہ ہے۔ یورپی یونین نے $50 لاکھ کی ہنگامی امداد جاری کر دی۔ فرانس، اسپین، اٹلی، پولینڈ، سربیا اور ہنگری میں شدید گرمی، ہیٹ ویو سے 1300 اموات رپورٹ ہوئی۔ یورپ زمین کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا براعظم قرار، درجہ حرارت عالمی اوسط کے مقابلے میں دگنی رفتار سے بڑھنے لگا۔ سونا سستا، چاندی کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 4,100 روپے کم ہو کر 4,24,836 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $41 کمی سے $4,024 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 25 روپے اضافے کے ساتھ 6,349 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔